ہے مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان نبوت اور خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رشتہ داریاں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے داماد بنے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دوسری رشتہ داری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی حضرت جعفر طیار کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے اسما بنت امیس۔ حضرت جعفر طیار جب 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے تو یہ اسما بنت امیس ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ اس کا تیسرا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ جب اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی تو اس وقت حضرت جعفر طیار سے اسما بنت امیس کو 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام عبداللہ۔ اور جب یہ اسما بنت امیس حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی تو حضرت ابو بکر سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد۔ پھر جب یہ اسما بنت امیس حضرت علی کے نکاح میں آئی تو حضرت علی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عون بن علی اور یحییٰ بن علی۔ اب دیکھیں، یہ اسما بنت امیس کو 2 بیٹے حضرت جعفر طیار سے عبداللہ اور محمد، اور ایک بیٹا حضرت ابو بکر صدیق سے محمد، اور حضرت علی سے 2 بیٹے عون بن علی اور یحییٰ بن علی۔ علی کے 2 بیٹے اور حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا، یہ آپس میں ماں شریک بھائی ہیں۔ یہ کتنا بڑا قرب ہے کہ حضرت علی کے بیٹے اور حضرت ابو بکر کا بیٹا آپس میں ماں شریک بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہے۔ اور یہ اسما بنت امیس، اس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے حضرت میمونہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اور یہ اسما بنت امیس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے ام الفضل، یہ حضرت عباس کے نکاح میں آئیں۔ اسما بنت امیس کی ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے حضرت سلمہ، یہ حضرت حمزہ کے نکاح میں آئیں۔ تو دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے بھی ہمزلف ہوئے، حضرت عباس کے بھی ہمزلف ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمزلف ہوئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے۔ آگے چلیے، ایک اور آپ کو ایک نایاب رشتہ داری بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کی ایک بیوی ہے جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، اور قریبۃ الصغریٰ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے ام سلمہ۔ اب یہ ام سلمہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی سالی ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو ایک بہن ام سلمہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں، اور دوسری بہن قریبۃ الصغریٰ عبد الرحمن بن ابی بکر کے نکاح میں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صدیق اکبر بھی حضور علیہ السلام کے ہمزلف ہیں، اور صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن بھی نبی کا ہمزلف ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ قریبۃ الصغریٰ سے عبد الرحمن بن ابی بکر کو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا حفصہ۔ یہ حفصہ صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح المنذر بن زبیر بن عوام سے ہوا۔ جب المنذر بن زبیر بن عوام انتقال کر گئے تو یہ صدیق اکبر کی پوتی حفصہ بیوہ ہو گئی۔ ان کا دوسرا نکاح ہوا حضرت حسین سے۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر کی پوتی کا نکاح حضرت حسین سے ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے نسلوں میں بھی آپس میں رشتہ داریاں اور محبت ہے۔ اور جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو یہ حفصہ صدیق اکبر کی پوتی ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ ان کا تیسرا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم بن عمر بن خطاب سے ہوا۔ دیکھیں، اب یہ حفصہ جو ہے اس کو 2 نسبتیں تھیں، ایک صدیق اکبر کی پوتی اور دوسرا حضرت حسین کی بیوہ۔ اب حضرت حسین کی بیوہ کے ساتھ
اگلا نکاح حضرت عمر کے بیٹے عاصم کا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے مابین بھی محبتیں تھیں اور اسی وجہ سے ان کے نسلوں میں بھی رشتہ داری ہے۔ یہ جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں یہ یہودیوں کی من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے میں ایک اور آپ کو رشتہ داری بتاتا ہوں جو انتہائی اہم رشتہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن اور ایک اور بیٹے کا نام ہے محمد۔ عبد الرحمن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے اسما، اور محمد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے قاسم۔ اب یہ قاسم صدیق اکبر کا پوتا ہے اور یہ اسما صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ تو صدیق اکبر کا پوتا اور صدیق اکبر کی پوتی، ان کا آپس میں نکاح ہوا تو ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروہ۔ اس ام فروہ کا نکاح امام محمد باقر سے ہوا۔ جب امام محمد باقر سے ان کا نکاح ہوا تو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی جو اماں ہے ام فروہ، ان کے ددیال بھی صدیق اکبر ہیں، ننیال بھی صدیق اکبر ہیں۔ تبھی تو حضرت جعفر صادق نے یہ کئی مقامات پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے، یعنی ماں کی طرف سے ابو بکر میرا ددیال بھی ہے اور میرا ننیال بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کی باتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔